اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فصل کا مطلب ہے یہ مطلب جدا ہو کر کے دوسرا نیا مطلب شروع ہو رہا۔ فصل کا عربی میں لفظی معنی ہے کسی چیز کو کاٹنا، کاٹ کے جدا کرنا، اس کو کہتے ہیں فصل۔ یہاں پر مطلب کو ایک مطلب سے دوسرے مطلب سے جدا کر کے ذکر کر رہے، اس لیے فصل کہتے ہیں۔ کل ماضی کا مطلب تھا، آج مضارع کا مطلب ہے۔ یا در ینصرو و یضربو علامت غیبت و حرف استقبال است۔ یا ینصرو اور یضربو میں غائب کی علامت بھی ہے اور مستقبل کی علامت بھی ہے۔ و الف در ینصران و یضربان علامت تثنیہ مذکر و ضمیر فاعل است۔ و الف جو ہے یضربان اور ینصران میں تثنیہ مذکر کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے۔ و نون عوض رفع است کہ در واحد بودے، اور نون ینصران اور یضربان میں یہ نون جو ہے اس پیش کے بدلے میں ہے جو پیش واحد میں تھا، یعنی یضربو میں تھا۔ یضربو کے بے کے اوپر جو پیش تھا اس کے بدلے میں نون آیا ہے۔ و یا در ینصرون و یضربون ہمچنان علامت غیبت و حرف استقبال است۔ یا ینصرون اور یضربون کے اندر اسی طریقے سے غائب کی علامت ہے اور مستقبل کی حرف استقبال بھی ہے۔ واو علامت جمع مذکر و فاعل فعل است، اور واو جمع مذکر کی علامت بھی ہے اور فعل کا فاعل بھی ہے۔ و نون عوض رفع است کہ در واحد بودے، اور نون جو ہے وہ اس پیش کے بدلے میں جو واحد میں تھا۔ وَإِن ضم برائے مناسبت واو است، اور یضربونا کے اندر یہ جو پیش آیا ہے وہ واو کی مناسبت سے آیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بورڈ پر دیکھیے۔ یضربو ہے، اس کو جمع مذکر بنانا ہے تو واو جمع کی علامت اور نون پیش کے بدلے میں ہو گیا۔ لیکن نقطہ جو ہے اہم یہ کہ یہ نون جو ہے پیش کے بدلے میں آیا ہے، تو جب نون آ گیا تو اس پیش کو نہیں ہونا چاہیے۔ نون جو ہے پیش کے بدلے میں آیا ہے، جی نون جو آ گیا تو پیش نہیں ہونا چاہیے، کہ پیش کیوں آ گیا ہے، یہ اصل نقطہ ہے۔ کہتے ہیں یہ پیش، اس کو غور سے دیکھیں تو یہ پیش ایک اور پیش ہے۔ یہ پیش وہ یہ والا پیش نہیں ہے جو پہلے والا تھا، اس پہلے والے کے بدلے میں تو یہ نون آ گیا، یہ ہو گیا زبر، پھر تبدیل ہو گیا زبر میں، مثال کے طور پر کیوں اس پیش کے بدلے میں نون آ گیا اس لیے زبر ہو گیا نہیں۔ اب جب زبر ہو گیا تو اس واو کی مناسبت سے ضمہ دے دیا تو یہ دوسرا والا پیش ہے، پہلا والا پیش ختم ہو گیا ہے، پہلا والا پیش ختم ہو گیا ہے۔ یہ واو کی مناسبت سے جو پیش آیا ہے یہ دوسرا والا پیش ہے۔ نون جس پیش کے بدلے میں پہلا پیش تھا وہ ختم ہو گیا ہے، گر گیا ہے وہ۔ یہ جو پیش اب موجود ہے وہ دوسرا والا پیش ہے کہ جو واو کی مناسبت سے پیش لایا گیا، یعنی یہ پیش تقدیر میں دوسرا پیش ہے، ظاہر میں وہی لگ رہا ہے لیکن تقدیر میں پہلا والا پیش ختم ہو گیا کیونکہ اس کے بدلے تو نون آ گیا۔ یہ دوسرا پیش تقدیر کی وجہ سے آ گیا اور وہ دوسرا پیش واو کی مناسبت سے پیش آیا ہے۔ تو دو پیش ہے یہاں پر، ایک پیش نہیں، ایک پیش کے بدلے نون آ گیا اور وہ پیش جو نیا پیش آیا ہے وہ واو کی مناسبت سے پیش ہے۔ تو یہ پیش جو ہے واو کی مناسبت سے، یہ نون کے بدلے میں پیش نہیں ہے۔ واو علامت جمع مذکر و فاعل فعل و نون عوض رفع۔ نون جو ہے یہ والا جو آیا ہے وہ پیش کے بدلے میں کہ در واحد بودے جو مفرد میں تھا۔ وَإِن ضمہ برائے مناسبت واو است، اور یہ ضمہ جو دیا گیا بے کے اوپر اب واو کی مناسبت سے دیا گیا کہ پہلا والا پیش تو ختم ہو گیا،
اب جو ضمہ دیے گئے واو کی مناسبت سے پیش دیا گیا ہے. وتا در تنصرو و تضربو و تنصران و تضربان علامت غائبہ مؤنث تے جو تنصرو تضربو تنصران تضربان کے اندر ہے وہ غائب مؤنث کی علامت ہے. و الف علامت تثنیہ و ہم ضمیر فاعل اور الف تثنیہ کی علامت اور ضمیر فاعل بھی ہے. وہ نون عوض رفع کے در واحد بودے اور نون جو ہے اس پیش کے بدلے میں جو مفرد میں تھا. ویا در ینصرنا و یضربنا علامت غیبت و حرف استقبال یا جو ینصرنا اور یضربنا میں ہے شروع میں وہ غائب کی علامت اور حرف استقبال بھی ہے. و نون علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل نون جو ہے جمع مؤنث کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے. تا در تنصرو و تضربو علامت خطاب و حرف استقبال تا تنصرو تضربو میں علامت مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن اور حاضر کا اور مخاطب کا صیغہ ہے. حرف استقبال بھی ہے تا. و انت دروے مستترس تنصرو اور تضربو میں انت جو ہے ضمیر تقدیر میں مستتر ہے. دائما یعنی ہمیشہ استتار واجب ہے کہ فاعل فعلس تنصرو کے اندر جو ضمیر انت ہے وہ فاعل ہے. اس فعل تضربو اور تنصرو کے لیے تنصرو کا فاعل جو انت استتار واجبی کی بنیاد پر وہ ہمیشہ چھپی ہوئی ضمیر رہے گی ظاہر نہیں ہوگی. تا در تنصران و تضربان علامت خطاب حرف استقبال تنصران اور تضربان کے اندر تا جو ہے مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال بھی ہے. وہ الف علامت تثنیہ مذکر و ضمیر فاعل اور الف جو ہے تثنیہ مذکر کی علامت اور ضمیر فاعل بھی ہے. اور نون عوض رفع اور نون جو ہے رفع کے بدلے میں کہ در واحد واحد میں تھا اس کے بدلے میں الف آ گیا اس کے بدلے میں نون آ گیا. وتا در تنصرون و تضربون علامت خطاب و حرف استقبال تا علامت خطاب اور حرف استقبال بھی ہے. واو ضمیر جمع مذکر واو جمع مذکر کی ضمیر ہے. و نون عوض رفع کے در واحد بودے اور نون جو ہے رفع کے بدلے جو واحد میں تھا. وتا در تنصرین و تضربین علامت خطاب و حرف استقبال اور تا تنصرینا اور تضریبینا میں مخاطب کی علامت بھی حرف استقبال بھی ہے. و یا در ضمیر واحد مؤنث و فاعل فعل اور یا ضمیر واحد مؤنث کی ضمیر بھی ہے اور فاعل فعل ہے. و نون عوض رفع کے در واحد مذکر بودے کہتے ہیں نون جو ہے رفع کے بدلے میں کہ واحد مذکر میں تھا. تا در تنصران و تضربان علامت خطاب حرف استقبال تا تنصران اور تضربان مخاطب کی علامت اور استقبال بھی ہے. و الف علامت تثنیہ و ہم ضمیر فاعل الف جو ہے تثنیہ کی علامت ضمیر فاعل بھی ہے. و نون عوض رفع کے در واحد بودے نون جو ہے رفع کے بدلے میں جو واحد میں تھا. و تا در تنصرنا و تضربنا علامت خطاب حرف استقبال تا جو ہے وہ تنصرنا و تضربنا کے اندر علامت خطاب حرف استقبال ہے. و نون جمع مذکر ضمیر جمع مؤنث و فاعل فعل نون جو ہے ضمیر جمع مؤنث کی اور فاعل فعل بھی ہے. و حمزہ در انصرو و اضربو علامت متکلم وحدت حمزہ انصرو اور اضربو میں شروع میں آئے وہ متکلم وحدہ کی علامت ہے. و انا در وی مستترس دائما اور انا اضربو کے اندر استتار رکھتا ہے چھپی ہوئی ضمیر انا ہے میں کے معنی میں کہ ہمیشہ چھپی ہوئی کہ فاعل شبود ہے کہ وہ انا جو ہے اس اضربو کا فاعل ہے. و نون در ننصرو و نضربو علامت متکلم مال غیرس اور ننصرو کے اندر اور نضربو میں نون جو ہے متکلم مال غیر کی علامت ہے. و نحنو در وی مستترس اور نحنو جو ہے اس نضربو کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے دائما ہمیشہ چھپنا واجب ہے کہ فاعل فعلس کہ یہی نحنو فاعل نضربو کا ننصرو کا. فاعل ینصرو و تنصرو شاید کہ ظاہر باشد وہ کل کی طرح یہاں پر بھی مطلب ہے دوبارہ بورڈ پر سمجھائیں گے کہ ینصرو تنصرو اس کے اندر کبھی فاعل ظاہر ہوا کرتا اس میں ظاہر چوں ینصرو زیدن فاعل اس میں ظاہر ہو گیا ہے. و تنصرو ہندن فاعل ہو گیا تنصرو کا فاعل ظاہر ہو گیا ہے.
وشاید کا ضمیر مستتر باشد، اور کبھی کبھی ینصرو تنصرو کی ضمیر مستتر ہوا کرتی ہے. کیوں؟ زید ینصرو، زید جو ہے وہ اس کے اندر زید کے بعد ینصرہ، اس کے اندر ایک ینصرو کے اندر ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹتی. یہاں پر یہ زید فاعل نہیں ہے، زید بلکہ مبتدا واقع ہوگا. ای ہوا، یعنی ینصرو کے اندر ایک ضمیر ہے، ہوا ہے وہ فاعل ہے. وہند تنصرو، تنصرو کے اندر ضمیر ہے ہیا، ای ہیا جو لکھا ہے ضمیر ہے، ضمیر جو فاعل ہے وہاں پر اس میں ظاہر ہندن فاعل نہیں، ہندن تو مبتدا واقع ہوگا. اور کل اس کی وجہ بتائی تھی ہم نے، اس پر غور کیجئے گا، بورڈ پر دوبارہ آج سمجھا رہے ہیں. کل بھی بتایا تھا، آج بھی دیکھیں. خیریت سے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر اگر ینصرو فعل کے بعد فاعل آ جائے تو کہلاتا ہے فاعل اس میں ظاہر ہے. کل بھی بتایا تھا فعل کے بعد اگر فاعل آئے تو فاعل کہلاتا ہے. لیکن اگر زید پہلے آ جائے اور ینصرو بعد میں آ جائے تو اب زید فاعل نہیں ہوگا، زید کہلے گا مبتدا. اس ینصرو کے اندر ضمیر ہوا ہے جو پلٹتی ہے زید کی طرف. اب فاعل ینصرو کا ضمیر ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ضمیر مستتر جو ہے وہ فاعل ہے. اس وقت اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے، اس میں ظاہر جو زید ہے وہ مبتدا واقع ہوگا، یہ فاعل نہیں ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، یہ اصول یاد ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، فعل سے پہلے آ جائے تو فاعل نہیں ہے، وہ مبتدا ہوا کرتا ہے. اس لیے اس میں ہاں نیچے والا مبتدا ہے، اوپر والا زید فاعل ہے. کیونکہ فعل کے بعد واقع ہوا فاعل ہو جائے گا، فعل سے پہلے واقع تو فاعل نہیں ہوگا، مبتدا واقع ہو جائے گا. یہ جو ہے فعل کا فاعل ظاہر ہے پہلے والے میں، دوسرے میں ظاہر فعل جو ہے فاعل ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے دوسرے والے میں، کیونکہ مبتدا جو ہے فاعل ہو گیا، مبتدا آگے. تو اب اس کا فاعل کیا؟ فعل بغیر فاعل کے تو نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے فاعل کیا؟ ایک ضمیر رکھیں گے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے. تو یہ جو ہے ایک اصول ہے، اس کا ایک جملہ ہے بس، خالی اس کو یاد رکھیں. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، بس اس کو یاد رکھیں تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا سارا. اس لیے جو ہے فاعل کو فعل کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کو ہمیشہ جملہ یاد رکھے. یہ جملہ لکھ دیتے ہم، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، پہلے آ جائے تو مبتدا ہے. اس کو اتار لیجیے اور جو ہے اسی کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑا ریسٹ کریں گے، پھر جو ہے دوسرا درس.